بے شک سبحان سے پہلے کوئی چیز جائے تو وہ جواب رسول جائے. بے شک سبحان اللہ. یہ بچپن کی بات میں بتا رہا ہوں کہ طہارت کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کی ولادت کے ساتھ ہی یہ سارے فضائل ہیں. اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں، اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش کیا مکہ والوں کو، کچھ لوگوں نے کچھ بتوں کی پوجا کرتے رہے اور پھر اسلام لائے. کچھ وہ ہے جو پہلے شراب وغیرہ ساری چیزیں پیتے رہے اور پھر اسلام لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بعد اور پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ قحط ہو گیا تھا مکہ میں. مکہ میں سوکھا پڑ گیا ہے، اناج کی کمی تھی. تو جناب ابو طالب کے گھر میں اولاد زیادہ تھی. اولاد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بوجھ نہ آئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش خاندان میں جب یہ بات چل رہی تھی کہ جناب ابو طالب کے گھر کا بوجھ بھی کم کیا جائے، ان کے بیٹوں کو بھی تھوڑا کوئی دوسرے لوگ بھی اپنے انڈر میں لے لیں، کفالت میں لے لیں تاکہ گھر کا بوجھ کم ہو. تو اس وقت جناب ابو طالب کے بہت اور بھی بیٹے تھے اور بیٹیاں، دوسرے چچا لوگ اپنے اپنے لے رہے تھے کہ ابو طالب کے گھر کا بوجھ کم ہو جائے. تو جب حضرت علی کے لینے کی بات آئی تو حضور نے ان کو اپنے پاس لے لیا کہ علی کو میں اپنے گھر لے لیتا ہوں اور علی کی تربیت اور ان کی پرورش کا سارا ذمہ میرے. تو جانتے ہو بچپن سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے گھر میں پرورش پائی. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام دعوت لے کر کے تشریف لائے تھے دار ہجرہ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو گھر میں نماز پڑھتے ہوئے نظر علی دیکھتے ہیں. اس وقت آپ کی عمر 9 سال کی. 9 سال سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت علی کا نام ہے. بچوں عورتوں میں حضرت خدیجہ، بڑی عمر والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق، غلاموں میں حضرت بلال حبشی. یہ ترتیب کی ہے. میرا سرکار سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتا رہا ہوں، پیدا ہوئے حضور کے گود میں آئے اور پرورش پانا تھا تو رسول اللہ کے گھر میں پرورش پانا اور یہاں تک کہ جوانی بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری. جوانی بھی حضور کے ساتھ گزاری. اور اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت فرماتے ہیں کہ علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. بے شک سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا کہ تم میرے وزیر ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر، ہم وزیر رسول کے دربار میں آج بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب ہجرت کر کے مکہ سے سارے صحابہ مدینہ آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات کیا تھا. عقد مواخات جس کو کہتے ہیں بھائی بھائی بنا، انصار کو اور مہاجرین. جو مدینے میں تھے ان کو انصار کہتے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تو ان کو مہاجرین کہتے ہیں. تو جو ہجرت کر کے آئے ہوئے صحابہ تھے ان میں سے ایک صاحب اور مدینے میں جو موجود ہے انصار، ان میں سے ایک صحابی دونوں کو حضور بھائی بھائی بنا. تو سب کی جوڑیاں بن گئی. آخر میں حضرت علی بن گئے، ان کی جوڑی میں کوئی مدینے والا ملا نہیں. تو حضرت علی کو تھوڑا غم ہوا کہ مجھے مدینے میں کوئی انصار صحابی کا بھائی نہیں بنایا گیا، کیونکہ مدینے والے بہت اسٹیبل تھے، ان کے پاس باغیچے تھے، مال تھا، گھر تھا. تو حضور نے خود ہجرت کر کے آئے ہوئے صحابہ کی آتے آتی وہ مہاجرین کو دے دی. اپنے گھر آ جانے کر کے ان کو دے دی یہ مکہ سے تو حضرت علی کا کوئی بھائی نہیں بنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انصار میں سے کوئی میرا بھائی نہیں بنایا گیا. حضور نے فرمایا علی دنیا میں بھی اور آخرت میں میرے بھائی. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا بھائی ہوں؟ اب بتاؤ، تجھ سے دلی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. حضور جس کو مل گئے پھر اور کیا چاہیے. بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دہلی سے کہا کہ تم میرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھائی، اس سے اندازہ لگائے آپ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت میں جو باتیں بیان فرمائی حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. علی کے چہرے پر اتنا عبادت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک واحد شخص ہیں. آپ کو اور ایک بات بتاؤں، آپ کا گھر مسجد نبوی سے بالکل لگا ہوا تھا. مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا. حالت جنابت میں آج
مرد کو احتلام ہو جائے، ناپاکی ہو جائے، نائٹ فال جس کو کہے، تو اس حالت میں کوئی بھی مرد مسجد میں نہیں جا سکتا، حرام ہے۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا کیا ہے؟ حرام۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں یہ شریعت کا مسئلہ قیامت تک سمجھے، صرف اور صرف ایکسیپشن کا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے کہ اگر وہ حالت جنابت میں بھی مسجد میں آئیں تو اس پر کوئی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے ایکسیپشن دیا تھا۔ تو یہ آپ کو میں بتاؤں پوری شریعت میں کسی کے لیے خصوصیت نہیں، کسی کے لیے نہیں۔ اور ایک بات میں بتاؤں، ایک آیت قرآن پاک میں ایسی ہے، ایک آیت قرآن پاک میں ایسی ہے جس آیت پر صرف اور صرف پوری امت میں صرف حضرت علی نے عمل کیا، باقی کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ تھے، شہید اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، سب کے مقامات اپنی جگہ پر۔ آپ کو میں بتاؤں یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو موقع عطا فرمائے۔ آیت آج بھی ہے قرآن میں 28ویں پارے میں۔ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرد سب گھیر لیتے تھے، صحابہ ہیں، بہت سارے دوسرے لوگ آتے تھے اور حضور پر سوال پر سوال ہوتے رہتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل، کسی کو کبھی چھڑکا نہیں، کبھی ٹوکا نہیں، ہر ایک کا جواب حضور دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، حضور جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں لیتے تھے جب تک سامنے والا نہیں۔ کئی لوگ آج ہم کو جب دباتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک مصافحے سے اپنا ہاتھ نیچے جب تک سامنے والا نہیں دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو اس وقت تک نہیں دیتے کہ جاؤ جب تک کہ وہ خود نہیں چاہتا۔ اخلاق تھے میرے آقا کے۔ بے شک۔ تو محفل کبھی بیٹھ لگ جاتی تو صحابہ حضور کو سوال کرتے رہ جاتے تھے۔ میرے عزیز لوگ، یہ تو رسول پاک کے اخلاق ہیں، لیکن رب العالمین کو اپنے محبوب کا اس طرح کا انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضور پر کوئی بوجھ ہو، کوئی تکلیف پہنچائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آپ کو مکمل ان کے ساتھ ایسا رکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، سنیے، سوالات بہت زیادہ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اب اے ایمان والوں، جب بھی نبی سے کوئی سوال کرنا تو پہلے صدقہ کرو اور پھر سوال کرو۔ سبحان اللہ نے اللہ۔ کیا فرمایا؟ اگر نبی سے کوئی سوال کرنا ہے تو ایک صدقہ کرو، سوال کرو۔ تو یہ ہوتا ہے یہ شفاعت کرنے کے لیے یہ کم ہو جائے تو، اور صحابہ کی غربت کی سمجھ بہت سارے صحابہ سامنے میں رہنے والے، جب ایسی آیت آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر نبی سے کوئی سوال کرنا ہو تو پہلے ایک صدقہ دے دو، اس کے بعد تو سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے اور آپ نے 10 صدقے دیے اور 10 سوال بھی کیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ صدقہ کیا اور سوال کیا، 10 صدقے حضرت علی نے دیے اور اس کے بعد 10 سوالات کیے۔ اب یہ آیت تو آئی ہے، آیت اتری ہے، اب صحابہ بھی اس بات کہی گئی، ارے اب تو مشکل ہو گئے، ہر کوئی جو جا کے سوال کرتا تھا اب سوال نہیں کرتا، تو سارے صحابہ جو سہمے ہوئے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آرام کے لیے یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ کنٹینیو تم لوگ سوال کر ہی رہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں آج ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں کہ لوگ اٹھتے نہیں، پوری رات بیٹھ جائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ ہم تو نکلتے ہیں حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے کون اٹھنا چاہے، صحابہ کو جیسے سجدے کرنا نہ بھول جاتے تھے۔ یہ آیت آئی تو حضور کے آرام کی خاطر اور صحابہ اس میں سہم کرتے۔ اب حضور کو صحابہ کا یہ سہمنا بھی دیکھا نہیں، کیونکہ میرے آقا کی کیفیت عزیز العلم اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی امت یہ ہے کہ تمہارا تکلیف میں
पढ़ना रसूल को गवारा ही नहीं होता, वो देख नहीं पाते, हिम्मत नहीं करते। तो सहाबा सब सहमे बैठे हुए, जिसके पास है नहीं सदका करने का वो हुजूर से पूछ नहीं सकता। आए नाज़िल, हुजूर को ये देखा नहीं गया रब ताला के हुजूर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि मौला मेरी उम्मत के बहुत गरीब सहाबा हैं, अगर ये हुक्म इनके ऊपर कंटिन्यू रहा तो ये मुझसे पूछ नहीं सके। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन दूसरी आयत नाज़िल फरमाई और इरशाद फरमाया वो हुक्म जो था वो ख़त्म कर दिया। सुभान अल्लाह। अब कोई भी साहबी आए और पूछे जाए, आयत वो पहली वाली भी मौजूद है कुरान में, और दूसरी वाली